ہمارے معروف اینکر آپ سب ان کو جانتے ہیں کہ کسی کے ساتھ وہ اپنے جذبات کا اظہار خیال کر رہے تھے، تو اس جذبات کے اظہار کے دوران ان سے ایسا جملہ منہ سے نکل گیا۔ وہ جملہ کیا تھا کہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹی نہیں دی، اور میں محمد عادل اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دو بیٹیاں دی ہیں، الحمدللہ۔ اور جو ہے بیٹوں کی طرف اتنا میں توجہ نہیں دیتا جتنی میری توجہ بیٹیاں لے لیتی ہیں۔ گھر کے اندر ہم داخل ہوتے ہیں تو مسکراتا ہوا چہرہ اپنی والدہ کے ساتھ کام کے اندر ہاتھ بٹاتی ہوئی جب بیٹی نظر آتی ہے تو دل بڑا خوش ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ یا اللہ، کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو بیٹیاں دی اور اس نے اس کی پرورش کی اچھے طریقے سے، پھر ان کو رخصت کیا، قیامت والے دن وہ اور میں ایسے ہوں گے جیسے یہ دو انگلیاں آپس میں جڑی ہوئی ہیں۔ میرے ایک دوست ہیں اشرف صاحب، ان کو اللہ تعالیٰ نے تقریباً 4 بیٹے دی ہیں۔ وہ ترستا ہے کہ کاش اللہ تعالیٰ مجھے بیٹی دے دے، بیٹی کو ترستے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے وہ 4 بیٹیاں تھیں، 3 بیٹے وہ تو بچپن میں فوت ہو گئے تھے، تو 4، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ سلسلہ چلا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چلا۔ تو یہ جو الفاظ ہے نا کہ بیٹیاں نہیں دی، آپ کو میں ایک مثال بتاتا ہوں، شاید آپ کو یہ مثال میری سمجھ میں آ جائے کہ ہم گوشت کو اگر کھلے عام رکھ دیں اور ان کے گرد بھٹکنے والے بھیڑیے اور کتے اور چیل اور کووں سے یہ امید رکھیں کہ یہ گوشت میں منہ نہیں ماریں گے، تو یہ ہماری سب سے بڑی بے وقوفی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گوشت کو محفوظ رکھیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کے بعد کسی بھیڑیے کی یا کسی کتے کی یا چیل کوے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی کہ وہ گوشت کی طرف آ کے منہ مارے۔ تو ہم نے پرورش کرنی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ذریعہ بنا دیا، اللہ تعالیٰ نے اولاد ہمیں دے دی، بیٹیاں دے دی، ہم نے ان کی دیکھ بھال کرنی ہے۔ دیکھو ٹافی جب بغیر ریپر کے ہوگی تو مکھیاں تو اس کے اوپر آئیں گی نا، جب وہ ریپر کے اندر ہوگی کھلے آسمان کے نیچے، وہ میں کہتا ہوں 2 سال بھی پڑی رہے، نہ کبھی مکھی آئے گی اور نہ کبھی چونٹی اس کے قریب بھٹکے گی۔ جب ہم ماحول ہی ایسا بنا دیں گے کہ بچیوں کے پردے کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے، جی بغیر دوپٹے کے آ رہی ہیں جا رہی ہیں، اور پھر یہ توقع رکھیں کہ باہر کے جو بھیڑیے ہیں، باہر کے کتے ہیں، وہ اس کی طرف منہ نہیں ماریں گے، تو یہ ہماری بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ ہم نے تربیت کرنی ہے اسلام کے اصولوں کے مطابق۔ اسلام کوئی ہمارا دشمن نہیں ہے، اسلام نے اگر کوئی قانون واضح کیے ہیں وہ ہماری بہتری کے لیے کیے ہیں۔ حتیٰ کہ اگر چور کا ہاتھ کاٹا گیا تو مجھے بتائے، ایک مثال دیتا ہوں، ایک شہر کے اندر صرف ایک چور چوری کرتا ہے اور اس کا ہاتھ کاٹ کر اس کو پورے شہر میں گھمایا جائے، تو میں چھوٹی سے کہتا ہوں دوبارہ اس شہر کے اندر چوری نہیں ہوگی، وہ پورے شہر کے لیے ایک عبرت بن جائے گا۔ تو شریعت کوئی ہماری دشمن ہے؟ وہ کوئی شریعت ہمیں ٹنڈا بنانے کے لیے ہمارے اوپر نافذ کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے؟ نہیں، شریعت ہماری خیر خواہ ہے، دین پر چلیں گے دنیا میں بھی کامیابی، آخرت میں بھی کامیابی۔ جب ہم مٹھائی کو سجائیں گے، سنواریں گے اور پھر گھاکوں پر یہ انگلیاں اٹھائیں گے تو ہماری مٹھائی کی طرف کیوں دیکھ رہا ہے، یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ ہم نے سجا کے سنوار کے جب اپنی بچیوں کو، اپنی بیوی کو، اپنی ماں کو جب بازار میں بھیجیں گے، جن کے سر پہ دوپٹہ نہیں ہوگا، ٹائٹ پجامے پہنے ہوئے ہوں گے، ٹائٹ قمیض پہنی ہوئی ہوگی اور میک اپ کیا ہوا ہوگا اور سرخی وغیرہ جو کچھ بھی ہوتا ہے، جب وہ بازار سے گزرے گی تو ایک ایفیکٹ ہوتا ہے مخالف جنس کا، تو انہوں نے بد نظری کرنی ہے، یہ بد نظری کروانے کے ذمہ دار بن چکی ہیں اور یہ بد نظری کر رہے ہیں۔ کیوں نہ ہم ایسا ماحول کریٹ کریں کہ ہم اپنی عورتوں کی تربیت اس انداز میں کریں کہ وہ برقعے کو اپنے اوپر لینا لازمی سمجھیں۔ جب یہ اپنے آپ کو، اپنے تن من کو ڈھانپ کر گھر سے باہر نکلیں گی تو ایک بھی آدمی آپ کو ایسا نظر نہیں آئے گا جو ان کے اوپر نگاہ اٹھا کر دیکھے۔ ایک اپنے استاد کا واقعہ سنا کر میں بات ختم کرتا ہوں۔ میرے استاد ہیں مولانا غلام مصطفیٰ صاحب، بہت نائس، شفیق اور جو ہے بہت تقوی والے۔ انہوں نے واقعہ سنایا اپنے استاد کا جو لاہور میں ہوتے تھے۔ کہتے میری ان کی شادی ہوئی اور ان کی عمر تھی تقریباً 25 سال، ظاہری بات ہے بیگم کی عمر ہوگی 18 سال، 19 سال، 20 سال، لیکن گھر کا جو ماحول تھا وہ علماء ٹائپ کا تھا نا،
دینی، تو گھر کی عورتوں کو ٹوپی والا برقع انہوں نے الاؤ کر دیا۔ وہ کہنے لگے ایک دفعہ بازار ہم ضروری کام سے جا رہے تھے تو راستے میں عصر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ میں نے اپنی بیگم کو مسجد کے دروازے کے باہر کھڑا کیا اور میں نماز پڑھنے چلا گیا۔ جب میں نماز پڑھ کے واپس آیا تو دوسرے نمازی بھی نکل رہے تھے، چونکہ میری بیگم نے ٹوپی والا برقع لیا ہوا تھا اور جو ہے اس کے سامنے لوگ جو ہے 5 روپے کا سکہ 10 روپے کے نوٹ جیسے ڈال کے جا رہے تھے۔ تو میں یہ سمجھا کہ اگر میری بیگم ٹوپی والے برقعے کے اندر نہ ہوتی، ایک سادہ اگر دوپٹے میں ہوتی تو کسی نے پیسے نہیں ڈالنے تھے، وہ لوگ سمجھ رہے ہیں یہ کوئی اماں کھڑی ہے، تو اس لیے لوگوں کی بھی نگاہوں کی حفاظت خود بخود ہو گئی اور جو ہے اس کے جو ہے عزت کو بھی ٹھیس نہیں پہنچی۔ لہٰذا یہ کام ہمارے اپنے ذمے ہے کہ ہم نے اپنے گھر والوں پر پیار کے ساتھ، حکمت کے ساتھ پردہ لاگو کروانا ہے تاکہ کسی کی بد نظری نہ ہو، ہم بد نظری کروانے میں کسی کو موقع ہی فراہم نہ کریں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔